یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ گزشتہ آیات میں، مباہلہ کی آیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے مقابل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے۔ اب اس سے بہت سے لوگوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات بیویوں کو نہیں نکلے، اس کا مطلب اہل بیت صرف اور صرف یہ لوگ ہیں، اور ان 5 لوگوں کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان 5 کو بولتے ہیں کہ یہ 5 تن پاک ہیں، اور باقی سارے کے سارے 5 تن پاک کا مطلب یہ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے 5 تن۔ تن کا معنی جسم ہے، اور تن تنہا جیسے ہم کہتے ہیں تن، تو 5 کا معنی ہوتا ہے 5 تن پاک، یعنی 5 جسم یہ پاک ہیں اور باقی سارے کے سارے ناپاک ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ توبہ میں 11ویں سپارے میں آ جائے گا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کہنا کہ یہ 5 ہستیاں تو پاک تھیں اور نعوذ باللہ باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کافر ہو گئے تھے صحابہ، یہ عقیدہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین کے پہلے محافظ ہیں، دین کو پہلے نقل کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عشرہ مبشرہ، اہل بیت، یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین کو شروع میں نقل کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم نظریہ اور عقیدہ جو بناتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کے بنانا ہے۔ جب اللہ نے سب کے بارے میں بغیر تفریق کیے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بولا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے فلاں صحیح تھا، فلاں غلط تھا، فلاں نے صحیح کیا، فلاں نے غلط کیا؟ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے قبر میں جا کے یہ نہیں پوچھنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نعوذ باللہ کوئی لڑائی ہوئی تھی، کیا یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ یہ اللہ نے ہم سے قیامت والدین سوال نہیں کرنے ہیں، نہ قبر میں کرنے ہیں۔ اور ان موضوعات کو کچھ لوگ اٹھا کے اچھال کے اپنی ریٹنگ بڑھاتے ہیں، اور ایسے نئے سے نئی چیزیں لا کے عوام کے سامنے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے حمایتی بن جائیں گے، کچھ لوگ مخالف بن جائیں گے۔ اور عوام الناس ایسی ہے، عوام الناس عام لوگ جو ہیں اکثر ہمارے ایسے ہیں کہ تماش بین ہے، تماشا دیکھنا ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ واہ اس نے وہ بول دیا، اس نے وہ بول دیا، اور اس تماشے کے اندر جو ہے وہ لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، اور بیان کرنے والے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں، جن چیزوں کا نہ اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، نہ اللہ کے رسول نے ہمیں مکلف بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، اس کو ماننا، اس کے اوپر ایمان لانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم یہ کہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اچھا، میں بعض دفعہ ایک بات لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، کس کا والد فوت ہو جائے، ہم میں سے کسی کا، تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار مردوں کی برائیاں نہیں کرتے، مردوں کی برائیاں نہیں کرتے، وہ فوت ہو گیا، وہ جانے رب جانے، چھوڑے ہمیں یہ کہنا کہ فلاں اچھا تھا، فلاں برا تھا، کیا ضرورت ہے؟ اگرچہ وہ اپنا والد ہی کیوں نہ ہو، اپنا قریبی کیوں نہ، لوگ یعنی
تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں کہ بھئی فوت ہو گیا ہے، اب اس پہ بات کرنے کی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی برائیاں بیان کرنے کی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے ایک اتنی بڑی نیکی کی ہوئی ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے نا، پیدا ہونے سے لے کے مرتے وقت تک، تو اس صحابی کے ایک سیکنڈ کی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جو اس نے جاگتے ہوئے ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ کے لیے نبی رحمت رحمت للعالمین کے مبارک چہرے پہ نظر ڈالی ہوئی ہے۔ یہ صحابیت کا وہ مرتبہ ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی پڑے رہے سجدے میں، لیکن وہ اس ایک سیکنڈ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جاگتے ہوئے ہوش میں مسلمان ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ جو نظر ڈالی ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھ لیں کہ ان بحثوں میں پڑھنا یا ایسے لوگوں کو فالو کرنا یا ایسے لوگوں کی باتیں سننا کہ دیکھو وہاں حضرت علی نے یہ کیا تھا، وہاں حضرت عائشہ نے یہ کیا تھا، وہاں حضرت معاویہ نے یہ کیا تھا، وہاں حضرت حسن اور حسین نے یہ کیا تھا، وہاں یزید نے یہ کیا تھا۔ بھئی تم کس چیز کے مکلف ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن یہ نہیں پوچھنا کہ بتاؤ واقعہ کربلا صحیح کون تھا غلط کون تھا۔ اللہ نے نہیں پوچھنا ہے آپ سے، نہ مجھ سے پوچھنا ہے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، اسلام میں بہت بڑا المیہ ہے، لیکن جس انداز سے اس کو اچھالا جاتا ہے اور وہ کچھ بیان کیا جاتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، میں بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں بعض چیزیں سن کے کہ جب ایسے لوگ اپنے تقاریریں بیان کرتے ہیں نا، اپنی مجلسیں لگاتے ہیں اور وہ لگا کے بیان کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے بڑے مشکل کشا تھے کہ اتنے بڑی طاقت ان کے پاس تھی، اتنا بڑا رب کا قرب تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ نعوذ باللہ کبھی کبھی نبی کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور علی کو اس سے بھی آگے لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی یہاں تک بھی جسارت کر لیتے ہیں، طاقت کی انتہا۔ اور دوسری سائیڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مظلوم بھی اتنے تھے کہ اپنے لیے پانی بھی نہیں لا سکے، وہ مظلوم بھی اتنے تھے کہ اپنا حق بھی نہیں لے سکے۔ یعنی ایک طرف طاقت کی انتہا اور ایک طرف مظلومیت کی انتہا۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ ایک انسان کے پاس طاقت ہے اور وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، تو کیا نعوذ باللہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے؟ یا تو کہو کہ مظلوم اتنے تھے اور طاقت نہیں تھی، یا طاقت نہیں تھی مظلوم کیسے ہو گئے؟ بہرحال یہ سب چیزیں کے اندر جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک اصلاحی پوائنٹ میرے اور آپ کے لیے اصلاح مقصد ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا نہیں پوچھنا ہے، ہمیں اللہ نے یہ پوچھنا ہے اللہ کے قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ کتنا عمل کر کے آئے ہیں، کیا عمل کیا ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، قرآن مجید پہ عمل کتنا کیا ہے۔ اور قرآن کی ہی آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت پہ واپس آتے ہیں کہ اس مباہلہ کے موقع پہ لوگوں نے بلا وجہ اٹھا لے، وہ جی صرف حضرت حسن حسین کو لے کے گئے ہیں، حضرت علی اور فاطمہ کو لے گئے، بیویوں کو نہیں لے گئے، باقیوں کو نہیں لے گئے۔ کیا مطلب باقی جو اہل بیت میں سے بیویاں تو ہے ہی نہیں ہیں؟ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں جا کے اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔